حمد و صلات کے بعد محترم سامعین گرامی، جیسا کہ آپ کو بخوبی علم ہے کہ عالم کفر اسرائیل کے ساتھ مل کر فلسطینی مسلمانوں پر انتہا درجے کا، ناقابل برداشت درجے کا ظلم ڈال رہا ہے۔ یہ وہ یورپ ہے، یہ وہ مغرب ہے، یہ وہ ترقی یافتہ ممالک ہیں جو اپنے آپ کو بڑا مہذب سمجھتے ہیں، تعلیم یافتہ سمجھتے ہیں اور انسانی حقوق کے اپنے آپ کو چیمپئن سمجھتے ہیں۔ صرف انسانی حقوق ہی نہیں، جانوروں کے حقوق، پودوں کے حقوق، بے جان چیزوں کے حقوق، اس کے بڑے دعوے دار بنتے ہیں۔ ان کی نظروں کے سامنے، بلکہ ان کی نگرانی میں، ان کے تعاون کے ساتھ، بھرپور حمایت کے ساتھ تمام حقوق کی پامالی ہو رہی ہے۔ جانوروں کے حقوق، پودوں کے حقوق، بے جان چیزوں کے حقوق تو ایک طرف، انسانوں کے حقوق، اس کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں۔ یہ ہے یورپ کا اصل چہرہ، یہ ہے ان کے چہرے کی کلی جو کھل گئی ہے اور اصلی چہرہ سامنے آ گیا۔ یہ صرف دکھانے کے لیے یا مسلمانوں کو دبانے کے لیے امن کی بات کرتے ہیں، انصاف کی بات کرتے ہیں، حقوق کی بات کرتے ہیں، لیکن جب یہ اپنی اصلیت پر آ جاتے ہیں، ان کی حیوانیت یہ جاگ پڑتی ہے، تو پھر سب حقوق جو ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ امریکہ، UN، برطانیہ، باقی ساری بڑی بڑی طاقتیں سب برابر کی مجرم ہیں۔ اور یہ آج نہیں ہوا، پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ ہمیشہ سے ایسا ہی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ زبانی دعویٰ ان کا امن کا ہے، حقوق کا ہے، لیکن عملی طور پر یہ اپنا تسلط قائم کرنا چاہتے ہیں، اپنا سکہ بٹھانا چاہتے ہیں، اپنے کفر کے نظام کو قائم کرنا چاہتے ہیں، شیطانی نظاموں کو قائم کرنا چاہتے ہیں، نافذ کرنا چاہتے ہیں، اور اسلام کو، سچے دین کو اور اس کے ماننے والوں کو یہ برداشت نہیں کرتے، ان کو باقی اور زندہ رہنے کے لیے اجازت نہیں دیتے۔ لیکن یہ دنیا اندھیر نگری نہیں ہے، لاوارث نہیں ہے، اس کا مالک، اس کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے، اس کو سب علم ہے۔ دنیا کے بنانے سے پہلے
ہر چیز اس کے پاس لکھی ہوئی ہے، قیامت تک جو کچھ ہوگا سب طے شدہ ہے، علم میں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے دن ہی آدم علیہ السلام کو یہ بتا دیا تھا کہ دنیا کے اندر جا کر تمہارا شیطان کے ساتھ مقابلہ ہوگا۔ جس شیطان نے تمہیں جنت سے نکالنے کی کوشش کی ہے، تمہیں بھلانے کی کوشش کی ہے، تمہاری خوشحالی اس کو پسند نہیں آئی، تمہاری خوشی اس کو اچھی نہیں لگی، تو وہ خود تو ذلیل ہی ہے اور اس حسد کی آگ میں، دشمنی کی آگ میں وہ جل رہا ہے، اور اس نے مکمل پورا زور لگانا ہے کہ تمہاری اولاد کو اپنے ساتھ ملائے، ان کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جائے، ان کو ورگلائے، گمراہ کرے، شرک کی طرف لے کر جائے، کفر کی طرف لے کر جائے، اللہ کی نافرمانی اور فسق و فجور کی طرف لے کر جائے، اور پھر ان کے ذریعے سے، اپنے چیلوں کے ذریعے ایمان والوں کے خلاف محاذ قائم کرے، ایمان والوں کے راستے تنگ کیے جائیں، ایمان والوں کو مٹانے کی کوشش کی جائے۔ یہ پہلے دن سے مقابلہ جاری ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن کئی مقابلے ہوئے، کئی ظالم آئے، کئی حکمران آئے اور مٹ گئے، نام و نشان ختم ہو گیا۔ حق والے آخر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فتح نصیب فرمائے۔ اللہ کے نام لیوا ہمیشہ سے باقی رہے ہیں اور ہمیشہ باقی رہیں گے۔ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان کے اندر بھی اسی طرح کے ایک ظالم جابر حکمران کا تذکرہ ہے، جس نے قوم کے مسلمان ہونے پر، جو اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں رب ہوں اور قوم سے بھی کہلواتا تھا، وہ قوم اور عوام جب ایک نوجوان کے قربانی دینے پر، اس کے اللہ کا پیغام نہایت عجیب طریقے سے پہنچانے پر لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ یہ بادشاہ رب نہیں ہے، یہ بادشاہ الہ نہیں ہے، یہ بادشاہ اور اس کا دین سچا نہیں ہے۔ سچا دین وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے، جو انبیاء کرام لے کر آئے، جس نوجوان نے ہمیں سمجھایا ہے، اور اس دین کی خاطر اس نے ہر قسم کی قربانی دی ہے، تکلیف برداشت کی ہے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، تو ساری قوم اس نوجوان کی جرت اور اس کے پیغام کی سچائی کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو اس بادشاہ نے اپنی طاقت اور اپنے وسائل کے غرور میں آ کر اور اپنی بڑی فوج اور اسلحہ کے گھمنڈ میں آ کر یہ پروگرام بنایا، یہ اعلان کیا کہ ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے، کسی کلمہ پڑھنے والوں کو زندہ نہیں رہنے دیں، سب ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، کوئی ان کی قیمت نہیں ہے، یہ ہم سے بچ نہیں سکتے، کہیں چھپ نہیں سکتے۔ اور اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ ہر گلی کے کونے پر
کھڑے ہو جاؤ، وہاں پر آگ جلاؤ، گڑھے کھودو، خندقیں بناؤ، ان کے اندر آگ جلاؤ، اور ایک ایک کر کے ہر ایک سے پوچھو کہ تم مجھے وقت کے بادشاہ کو رب مانتے ہو یا نہیں، اور جو تم نے کلمہ پڑھا ہے، اسلام قبول کیا ہے، مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اس کو چھوڑتے ہو یا نہیں۔ تو چنانچہ اس کے حکم پر عمل کیا گیا، پورے شہر کو، پوری آبادی کو ایک ایک کر کے پوچھا گیا، ان کو موقع دیا گیا کہ وہ اسلام سے پھر جائیں، مرتد ہو جائیں، پرانے دین پر واپس آ جائیں، مغربی تہذیب کو اپنا لیں۔ لیکن جب ایمان ایک دفعہ دل کے اندر اپنی جگہ بنا لے تو پھر اس کو نکالنا اور کھرچنا کسی ظالم جابر کے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ ظلم کر سکتا ہے، وہ زخمی کر سکتا ہے، بمباری کر سکتا ہے، قتل کر سکتا ہے، جلا سکتا ہے، لیکن اسلام سے پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ چنانچہ پورے شہر نے، پوری قوم نے، پوری آبادی نے آگ میں جلنا، خندق میں کودنا یہ برداشت کر لیا، اپنی آنکھوں کے سامنے جلتی ہوئی آگ میں چھلانگ لگانا برداشت کر لیا، پسند کر لیا، لیکن اسلام سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو یہ ایک مثال ہے ظلم و ستم کی انتہا کی، سب سے سخت سزا، تکلیف دہ سزا یہ آگ کی سزا ہے، آگ کی تکلیف ہے، آگ کا عذاب ہے۔ یہ بھی دنیا کے اندر پیش آ چکا ہے۔ ظالم جابر حکمرانوں نے اپنی طاقت کے بل بوتے پر، اپنے غرور اور گھمنڈ میں آ کر یہاں تک بھی لوگوں پر ظلم و ستم کیا ہے، لیکن کب تک؟ آخر پھر ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، اللہ کی پکڑ آتی ہے، اور ایسے لوگ پھر معافیہ مانگتے ہیں، پھر توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے فرعون کو غوطے آئے تھے تو اس نے بھی فوراً توبہ کرنے اور کلمہ پڑھنے کا اعلان کیا، لیکن اب وقت گزر چکا تھا۔ تو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کے نظارے دکھاتے ہیں، مظلوم اور کمزور لوگوں کو آخر ایک دن فتح سے ہمکنار کرتے ہیں، کامیابیاں ان کے قدم چومتی ہیں، اور ظلم ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتا ہے اور اپنے انجام کو پہنچتا ہے، لیکن سبق کوئی نہیں سیکھتا، دوسروں سے عبرت کوئی نہیں پکڑتا، اور اس دنیا کے عذاب کے علاوہ، دنیا کی پکڑ کے علاوہ جو آخرت کی سزا ہے، جہنم کی سزا ہے، ایسے ظالموں کے لیے، ایسے درندوں کے لیے، وہ اس کے علاوہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے، قتل اصحاب الاخدود، یہ خندقوں والے، خندقیں کھود کر آگ جلانے والے، ان خندقوں کی آگ میں مسلمانوں کو گرانے والے اور مارنے والے اور شہید کرنے والے، یہ خود مارے گئے، خود پکڑے گئے، ان کا انجام بہت برا ہوگا۔ انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے،
اپنے پاؤں پر کلہاڑا مارا ہے اور خود یہ اس طرح کی خندق کے اندر، آگ کے اندر ان کو گرایا جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ بروج کے اندر ان لوگوں کا انجام بیان کیا۔ تو یہ ساری دنیا کے لیے قرآن کا پیغام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے کہ جو بھی کسی پر ظلم کرے گا اس کو اس ظلم کا بدلہ چکھنا پڑے گا، دنیا کے اندر بھی چکھنا پڑے گا، آخرت میں بھی چکھنا پڑے گا۔ اور جو کافر طاقتیں اللہ کے ماننے والوں کو، اللہ کے بندوں کو تھوڑے سمجھ کر، کمزور سمجھ کر ان کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ناکام و نامراد ہوتے ہیں۔ ان کے وسائل، ان کی طاقتیں، ان کا اسلحہ، ان کی فوجیں کسی کام نہیں آتی جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ یہ لوگ اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اسلام کی روشنی کو دبانا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، قرآن کو دنیا سے ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے کہ اپنے اس دین کو، اس قرآن کے پیغام کو اور اس کے ماننے والوں کو فتح نصیب فرمائے، باقی رکھے گا، کامیابیوں سے ہمکنار کرے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافروں کو اچھا نہ لگے، ان کو پسند نہ بھی ہو، کوئی پرواہ نہیں ہے، جتنی مرضی وہ مخالفت کر لیں، جتنا مرضی زور لگا لیں، آخر ناکامی ان کا مقدر بنے گی، اور اسلام اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے، جتنا اس پر دباؤ ہوگا اتنی قوت کے ساتھ یہ ابھرے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا ہی اس لیے ہے، سچا دین دے کر، تاکہ اس کو غالب کیا جائے، سارے ادیان پر اس کو غالب کیا جائے۔ کافر لوگ جتنا مرضی مخالفت کر لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طریقے سے مخالفت کی گئی، روکنے کی کوشش کی گئی، دبانے کی کوشش کی گئی، لیکن آپ دن بدن آگے بڑھتے چلے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی ہے، یہ پیشین گوئی فرمائی ہے کہ یہ دین مدینہ تک نہیں، مکے تک نہیں، صرف عرب تک نہیں، دنیا کے کونے کونے تک پہنچ کر رہے گا، یہ اللہ کا پیغام پہنچ کر رہے گا۔ کوئی خوشی کے ساتھ اس کو مانے گا، کوئی ذلت کے ساتھ اس کو مانے گا، کوئی اس سے بچ نہیں سکے گا، اس کو روک نہیں سکے گا، اس کو بجھا نہیں سکے گا، مٹا نہیں سکے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے، اس لیے حوصلہ رکھنا چاہیے، تسلی رکھنی چاہیے کہ یہ اسلام غالب آنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غلبے کا وعدہ ہے، فتح کا وعدہ ہے۔ البتہ آزمائشیں آتی ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، اور اس میں استقامت کا، صبر کا، حوصلے کا، اس کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ اور جب کسی مسلمان پر، کسی علاقے پر کوئی مشکل آئے
تو اس کے ساتھ کھڑا ہونے کا وقت ضرورت ہے، اس کی مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد، کہ مسلمانوں کی آپس میں مثال ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی، رحم دلی کی، شفقت اور تعلق کی مثال فرمایا ایک جسم کی طرح ہے۔ مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، یہ ایک جسم کی طرح ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان کا بھائی ہے، چاہے کہیں بھی رہتا ہو۔ جس طرح فرمایا کہ جسم کا ایک حصہ، ایک عضو، ایک جوڑ تکلیف میں ہوتا ہے تو سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھو اور جس طرح ہو سکے اس کے ازالے کی کوشش کرو، اس کی مدد کرو۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، کہ تم اللہ کے دین کے لیے، اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، نبی کے لیے، مسلمانوں کے لیے اٹھتے کیوں نہیں ہو، لڑتے کیوں نہیں ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جبکہ کمزور لوگ، مرد، عورتیں، بچے وہ ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ کسی کو ہماری مدد کے لیے بھیج، ہماری مدد فرما، ہمیں ظلم سے نجات عطا فرما، ان ظالم لوگوں سے ہمیں محفوظ فرما، اور ہمارا مددگار اپنی طرف سے کسی کو بنا کر بھیج۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مسلمانوں کو یہ تعلیم دی ہے، یہ حکم دیا ہے، ترغیب دی ہے، ابھارا ہے۔ اور یہ جنگ ان کی جنگ نہیں ہے، یہ ہماری جنگ ہے، اور اس جنگ سے بچاؤ ناممکن ہے، کوئی نہیں بچ سکتا۔ جتنی مرضی کی آنکھیں بند کر لے، خاموشی اختیار کر لے، اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کل کسی اور کی باری ہے، اس کے بعد آج کسی اور کی باری، کل کسی اور کی باری۔ کوئی بھی ان کافروں سے بچا ہوا نہیں ہے، کسی کو بھی یہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کی تاریخ یہ پڑھ کر دیکھ لیں، جب سے امریکہ بنا ہے 200 سال کی اس کی تاریخ دیکھ لیں، اس وقت سے یہ جنگ کی حالت میں ہے۔ کہیں نہ کہیں اس کی جنگ ہوتی ہے، کسی نہ کسی علاقے میں، کسی نہ کسی ملک میں۔ پوری دنیا پر اس کی فوجیں، اس کے باہری بیڑے، اس کا اسلحہ، اس کے میزائل پوری دنیا میں نصب ہیں، بکھرے ہوئے ہیں۔ کس لیے؟ کہ ہر وقت یہ جنگ کے لیے تیار ہے۔ جہاں بھی اس کو وہ خطرہ محسوس ہو، کسی بھی لحاظ سے، کسی مسلمان کی طرف سے یا کسی اور کمزور ملک کی طرف سے خطرہ محسوس ہو، فوراً اس کو گھیرا ڈالتے ہیں۔ یہ تاریخ ہے، اس سے بچ نہیں سکتے۔ اسرائیل جب سے 1948 سے بنا ہے، اس وقت سے جنگ کی حالت میں ہے، جنگ کی تیاری میں ہے۔ اس کے نوجوان، اس کی عورتیں، اس کے بچے، سب کو جنگ کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو جتنا مرضی اپنے آپ کو بچائیں، نہیں بچ سکتے، اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر دشمن کو دوسری جگہ پر وہ مصروف کر لیں، پکڑ لیں، تو اپنی باری سے بچ سکتے ہیں، ورنہ ایک ایک کر کے سب کی باری آئے گی۔ جو صورتحال ہے اس میں اب مزید خاموشی کی، یہ آنکھیں بند کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ دن رات انہوں نے ایک کیا ہوا ہے، آگ برسائی جا رہی ہے، بمباری کی جا رہی ہے،
نہ بچے محفوظ ہیں، نہ عورتیں محفوظ ہیں، نہ مرد محفوظ ہیں، نہ بلڈنگیں محفوظ ہیں، نہ کاروبار محفوظ ہے، نہ اسپتال محفوظ ہیں، نہ فصلیں محفوظ ہیں، نہ کوئی اور چیز محفوظ ہے۔ ہر چیز تباہ ہو چکی ہے، زندگی مشکل ہو چکی ہے، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو رہی ہیں، سانس لینا مشکل ہو رہا ہے، اور دنیا تماشا دیکھ رہی ہے۔ تو اس میں ہر مسلمان کو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے جتنا ہو سکے، جیسے ہو سکے، مدد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، دعائیں بھی کرنی چاہیے، مالی تعاون بھی کرنا چاہیے، زبانی طور پر بھی ان کی حمایت کرنی چاہیے، اور عملی طور پر بھی جو وہاں حصہ ڈال سکتا ہے، ان کی مدد کر سکتا ہے، جس لحاظ سے بھی اس کو کرنی چاہیے۔ یہ ہمارے اسلام کی تعلیم ہے، یہ ہمارے مسلمان ہونے کا اور اخوت کا تقاضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔